بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیے، ہم نے آج کے درس میں یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم جب بحث لکھنے کی شروعات کریں تو سیٹنگ ہم فاؤنٹس وغیرہ کی کس طرح سے بنیادی سیٹنگ کریں۔ اس تعلق سے میں ایک نئی فائل یہاں پر کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ عام طور پر جو بحوث اور رسائل ماجستر دکتورا کے جامعہ اسلامیہ میں لکھے جاتے ہیں، میں چونکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ، عالمی یونیورسٹی ہے، اس میں جو طریقہ جو طلباء کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ کون کون سا فاؤنٹ اور کتنا فاؤنٹ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ہم پہلے ادھر سے مسطرہ اپنا آن کر لیتے ہیں، ادھر کنارے سے مسطرہ یعنی پھل پٹی جس کو بولتے ہیں، تاکہ یہ اوپر سے دیکھے کتنا سائز رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پیج کی سیٹنگ اور پیج میں حاشیہ اس چیز کو بھی جو ہے ملحوظ رکھیے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر تخطیط الصفحہ میں آتا ہوں، ادھر پیج کی سیٹنگ کر لیتے ہیں، پھر فاؤنٹ پہ آتے ہیں۔ تخطیط الصفحہ میں یہاں پر کلک کیجئے، یہ کھل جائے گا اعداد الصفحہ۔ یہاں پر ورق جو ہے A4 رکھنا ہے، عموماً بحث کے لیے A4 کی سائز رہتی ہے۔ A4 کی جو سائز ہے وہ 21 سینٹی میٹر اس کا عرض ہوتا ہے اور 29.7 اس کا ارتفاع یعنی اس کی کھڑائی ہوتی ہے، اونچائی۔ یہ پیپر کی سائز رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حوامش ہے، حوامش میں دائیں طرف ادھر جو ایمن لکھا ہوا ہے، دائیں طرف 3 جو ہے رکھتے ہیں تاکہ جلد بنائی جاتی ہے تو 3 سم ادھر رہے، اور باقی جو اوپر نیچے کی سائڈ ہے وہاں پر 2.5 سینٹی میٹر رکھتے ہیں عموماً۔ یہاں پر ہم اس کو 2.5 کر لیتے ہیں، یا یہاں بھی 2.5 کر لیں گے تو پھر یہاں یمین پر یہاں پر جو 0 سم ہے یہاں پر 0.5 کرنا پڑے گا، یا یہاں پر 3 کر لیجئے تو یہاں 0 رہنے دیجئے۔ اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے، یا کچھ اور بھی کم کر سکتے ہیں، 2.5 سم کے علاوہ 2 سم بھی رکھیں تب بھی جو ہے کافی رہتا ہے، کیونکہ بحث پر مناقش بھی اپنی تعلیقات وغیرہ چڑھاتا ہے، اس لیے 2-2.5 سم کم سے کم رہنا چاہیے۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم نے ابھی کیا ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے اور یہاں تک یہ 1 سم ہو گیا، یہ 2 سم ہو گیا، اور پھر یہ یہاں تک آدھا سم ہو، یہ یہاں تک 1 سم، 3 سم یہ ہو رہا ہے۔ دائیں طرف ہم نے 3 سم رکھا تھا، لیفٹ سائڈ میں 2.5 سم ہے، یہ 18 ہے، ادھر 17، ادھر 16، 18 سے 17 1، 16 2، اور یہاں یہ آدھا 2.5 ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اوپر نیچے بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 2.5 سم ہے، تو چاروں طرف اوپر بھی جو ہے یہ 2.5 سم ہے، ادھر 3 سم اور ادھر یہ 2 سم ہے، یہ صفحہ کی سائز ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے صفحہ رئیسیہ پر، فاؤنٹ کی سائز ہمیں کتنی رکھنی ہے۔ فاؤنٹ کی سائز عام طور پر ٹریڈیشنل عربی ایک فاؤنٹ ہے جو بہت مشہور ہے، بحوث کے لیے یہ فاؤنٹ جو ہے عموماً اپنایا جاتا ہے۔ اس کے جیسے ایک اور فاؤنٹ بھی ابھی مارکیٹ میں آ گیا ہے، اس سے تھوڑا اور موٹا ہے، اس کا نام ہے نام اس کا ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت، وہ کمل کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کمل کو لوٹس، روز نہیں، روز تو گلاب کو بولتے ہیں، لوٹس، مائی لوٹس کے نام سے ایک فاؤنٹ ہے، وہ بھی بہت خوبصورت فاؤنٹ ہے۔ آج کل کتابوں کی کتابت میں اس فاؤنٹ کو ترجیح دی جا رہی ہے، پہلے عموماً ٹریڈیشنل عربک ہی کو اختیار کرتے تھے۔ بہرحال ابھی بھی یہی فاؤنٹ جو ہے بحوث کے لیے رائج ہے، ٹریڈیشنل عربک، اور اس کی سائز جو ہے 18، ٹھیک ہے۔ ہامش میں جب حاشیے میں لکھیں گے تو فاؤنٹ کی سائز 16 کریں گے، اوپر متن میں جو ہے اس کی سائز 18 ہوگی۔ یہ جو ہے فاؤنٹ کی سائز عموماً بحث کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد عناوین رہتے ہیں، تو عناوین کے لیے سائز جو ہے حسب عنوان بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ کچھ
عناوین ہوتے ہیں جو باب کے لیول کے ہوتے ہیں، کچھ فصل، پھر اس کے بعد مبحث، اس کے بعد مطلب، اس کے بعد قسم وغیرہ میں، تو جتنا بڑا جو عنوان رہے گا اتنی ہی بڑی اس کی سائز ہوگی۔ تو اس میں اس چیز کا خیال رہے کہ بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو کہ وہ متن کے درمیان بہت بھدی لگے، بہت خراب لگے، اور چھوٹی بھی نہ ہو کہ متن اور ہیڈنگ سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس لیے متن سے وہ ممیز رہے، اور اس کے لیے دوسرا کوئی فاؤنٹ، موٹا فاؤنٹ اپنا لیں، جیسے پی ٹی بولڈ ہیڈنگ ہے وہ بڑے اس کے لیے اپنا لیں۔ الباب کے لیے جسے میں یہاں لکھتا ہوں الباب الاول، تو اس کے لیے ہم یہاں پر جو ہے بڑا فاؤنٹ اس کے لیے لے لیں گے، یہاں سے پی ٹی بولڈ ہیڈنگ لے لیے، اور اس کا سائز اور تھوڑا سا بڑا کر دیے۔ عموماً باب کو صفحے کے بیچ میں رکھتے ہیں، کنٹرول ای سے ہم اس کو صفحے کے بیچ میں کر لیے، یہ باب ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے باب کے بعد الفصل ہوتی ہے عموماً، الفصل الاول۔ اب فصل اول تھوڑا باب سے اس کا خط تھوڑا چھوٹا رہنا چاہیے، یا تو ہم اس کو یہاں سے چھوٹا کر لیتے ہیں، یا یہ کہ اس کو بڑا رہنے دیتے ہیں لیکن فاؤنٹ تبدیل کر لیتے ہیں۔ دوسرا کوئی المتین فاؤنٹ لے لیتے ہیں، یہ بھی اچھا فاؤنٹ رہتا ہے المتین، اس سے تھوڑا یہ باریک رہتا ہے المتین۔ المتین کے علاوہ اور بھی فاؤنٹ ہیں آپ لے سکتے ہیں، یہ مشہور فاؤنٹ ہیں، پی ٹی بولڈ ہیڈنگ ہے، المتین ہے، ایک سلطان کر کے ایک فاؤنٹ آتا ہے، ایک خالد کے نام سے آتا ہے، وہ بھی خوبصورت فاؤنٹ ہے، میں یہاں دیکھتا ہوں اگر ہوگا تو آپ کو دکھلا دیتا ہوں۔ ایچ اے خالد، اس میں نہیں ہے، اس کمپیوٹر میں خالد فاؤنٹ ہے، خالد بولڈ آرٹ کے نام سے ہے وہ، ایک ہے سلطان SULTAN، SUL، ادھر سلطان بولڈ کے نام سے آیا ہے۔ اب ہم سلطان بولڈ کے نام سے ایک لکھتے ہیں المبحث، المبحث الاول، دیکھیے یہ بھی فاؤنٹ بہت خوبصورت ہے۔ تو میں نیچے لکھتا ہوں تعریف الجامعہ المحمدیہ، یہ فاؤنٹ جو ہے یہ بھی اچھا ہے، سلطان بولڈ، ایک سلطان آرٹ کے نام سے ہے، دیکھتے ہیں یہاں پر ہے کیا نہیں۔ وہ فاؤنٹ اس میں نہیں ہے فی الوقت۔ تو یہ فاؤنٹ، یہ مختلف فاؤنٹس ہیں، یہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عناوین کے لیے یہ فاؤنٹ تھوڑے سے ممیز اور الگ رہیں تو یہ اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہمیں ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے، اپنے جو نص اساسی ہے اس کی سیٹنگ یہاں سے کر لیجیے۔ عادی یہ اوپر یہاں پر انماط میں اسٹائلز میں یہ عادی ہے، یہاں پر رائٹ کلک کیجئے اور اس کو تعدیل پہ کلک کیجئے، یہ کھل جائے گا سامنے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، تعدیل میں یہاں پر آپ یہاں سے فاؤنٹ کی سیٹنگ کر لیجئے۔ ہمیشہ جب بھی آپ ورڈ کھولیں گے تو یہی سیٹنگ آپ کو پھر ملے گی، بار بار نہیں کرنی پڑے گی۔ یہاں سے ٹریڈیشنل عربک لے لیے، اور یہاں سے فاؤنٹ لے لیے، اور یہاں سے کچھ لینا ہو تو لے لیجئے فاؤنٹ ہے، عربی تمام زبان کے لیے یہی سلیکٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ اور یا یہاں سے بھی اندر تنسیق میں آ کے خط اور فقرہ کی جو ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ خط میں یہاں سے آپ عربی کے لیے لے سکتے ہیں، یہاں سے انگریزی کا فاؤنٹ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو ایک ساتھ عربی کے ساتھ انگریزی فاؤنٹ کی بھی ضرورت ہے، انگریزی بھی لکھ رہے ہوں تو یہاں سے اس کے لیے کوئی الگ فاؤنٹ رکھ سکتے ہیں، اس کا سائز بھی چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں یہیں سے۔ اوکے، اس کو کر دیجئے گا۔
اور یہاں سے فقرہ میں ایک چیز سیٹنگ ضرور یہ کر لینی، وہ یہ ہے کہ السطر الاول، سطر اول، ہر پیراگراف، فقرہ یعنی پیراگراف، ہر پیراگراف کی پہلی سطر میں تھوڑی جگہ رہتی ہے، ایک سم رہے تو اچھا ہے، ایک سم، کوئی کم رکھتا ہے ایک سم سے، کوئی ایک سم سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ یہ جو شروع میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے وہ ایک سم ہم نے رکھ لی ہے، اوکے کر دیا اس کو، اوکے۔ دیکھیے میں یہاں پر کوئی عبارت جو ہے لکھ دیتا ہوں یا دوسری فائل سے کاپی کر لیتا ہوں، یہاں سے میں یہ اتنا کاپی کر لیا، یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیا۔ تو اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ فقرہ ہے، تو اس پر میں جب کلک کروں گا، دیکھیے یہاں پر کلک کیا اس کو رکھیں تو اس کا سائز ہو گیا ہے 18۔ یہ اوپر جو فاؤنٹ ہے یہی ہے لوٹس، لوٹس لینو ٹائپ کے نام سے ہے، یا مائی لوٹس کے نام سے بھی آتا ہے، اور یہ نیا ورژن ہے لوٹس لینو ٹائپ۔ تو یہ فاؤنٹ ہے لوٹس، یہ جو ہے تھوڑا موٹا ہے، اور یہ والا فاؤنٹ جو ہے یہ ٹریڈیشنل عربک ہے۔ تو لوٹس یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے مقابلے میں، تو لوٹس بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے یہاں سے ہمارا یہ صفحہ شروع ہو رہا ہے، اس کو جیسے ہم پورا یہ کر دیا ابھی، یہ دیکھیے یہ جو ہے ٹریڈیشنل عربک ہو گیا ہے پورا، اور یہ نیچے والا فاؤنٹ یہ لوٹس والا ہے، اور یہ جو ہے ٹریڈیشنل عربک والا ہے۔ تو یہ تھوڑا باریک ہے، یہ تھوڑا سا موٹا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں، تو یہ موٹا تو ہے زیادہ واضح رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو بات بتلائی تھی کہ سطر کے شروع میں یہ سب پیراگراف ہے، تو یہاں سے ہمارا صفحہ یہاں سے شروع ہے، لیکن اس کے شروع میں دیکھیے یہ والا پیراگراف 2 لائن کا ہے، تو پہلی لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے، دوسری لائن یہاں سے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے۔ یہاں پر میں ایک اور فقرہ بنا دیتا ہوں، جس میں دیکھیے اس کو ایک ہی فقرہ بنا دیتا ہوں، تو یہ لائن جو ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، شروع میں خالی جگہ ہے، اتنی خالی جگہ ہے، تو پیراگراف جب شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں تھوڑی خالی جگہ چھوڑی جاتی ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پڑھنے میں، سمجھنے میں، عبارتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رہے، یہ پیراگراف فقرہ کی یہاں سے سیٹنگز میں یہاں سے جا کے اس کو کر سکتے ہیں، یہاں سے یہ سطر اول ہے۔ لائن کے درمیان میں جو فاصلہ رکھنا ہے مفرد رکھیے، وہ کافی ہے، مفرد۔ اور بھی یہاں پر کئی فارمیٹ ہیں، جیسے کچھ لوگ تام کر کے یہاں سے اس کو 25، 26، 27 کر دیتے ہیں، 27، یہ اور زیادہ دقیق ہے یہ چیز، تو وہ بھی تقریباً ایک جیسا مفرد رکھیے، اتنا کافی ہے۔ پیراگراف کے بعد اگلے پیراگراف کے درمیان جو ہے تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے، وہ یہاں سے کر لیجئے، فقرے کے بعد میں 6 نقطہ رکھ لیجئے، 6 نقطہ، یا جو ہے 12 رکھ لیجئے، میں 6 رکھ لیتا ہوں، موافق کر دیتا ہوں، تو اس فقرے کے اور اس فقرے کے درمیان میں فاصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری سیٹنگ آپ یہیں پہ کریے، رائٹ کلک کیجئے، تعدیل کیجئے، اور تعدیل کرنے کے بعد یہ آپشن آئے گا، یہاں پر فقرہ کی سیٹنگ کیجئے، پھر یہ کھلے گا، اور پھر یہاں سے کیجئے، تو پوری بحث میں یہ سیٹنگ اپنے آپ ہو جائے گی، موافق کر دیجئے۔ تو یہ سیٹنگ یہاں پر ہو گئی ہے۔ پھر جب بھی کوئی بحث ہو، دیکھیے میں یہاں پر ایک عبارت لاتا ہوں دوسری فائل سے جس کی سیٹنگ الگ ہوگی، یہاں سے یہ لے لیتا ہوں، یہاں سے کچھ عبارت لے لیتا ہوں میں، اس کی سیٹنگ الگ ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اب یہ عبارت میں لے کے اس فائل پر جو ہے پیسٹ کر دیا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو سلیکٹ کر کے آدھی پہ کلک کروں گا، یہ پوری جو ہے سیٹنگ اس کی فاؤنٹ، فقرہ سب چینج ہو جائے گا۔ آدھی پہ کلک کیا، دیکھیے اس کا فاؤنٹ بھی چینج ہو گیا ہے، اس کی یہ بھی سطر اول کی یہ بھی چینج ہو گئی ہے، سب چیز جو ہے اپنے آپ چینج ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے عنوان کی سیٹنگ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی، اس سیٹنگ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اور پھر عناوین کے لیے بھی عنوان 1 ہے، اندر اور بھی عناوین ہیں، عنوان 2، عنوان 3، 4، 5، 6، 7، جتنے عناوین ہوں، عنوان 1 رکھ لیجئے باب کو، عنوان 2 کی رکھ لیجئے فصل کے لیے، مبحث کے لیے، مطلب کے لیے، جتنے عناوین فہرست میں رکھیں گے اتنی یہاں سے سیٹنگ کر لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے فہرست تیار ہو جائے گی، آخر میں آپ کو فہرست الموضوعات نہیں بنانی پڑے گی،
فہرست الموضوعات ساتھ ساتھ بن جائیں. تو اتنی یہ بنیادی سیٹنگ جو ہے بحث لکھنے سے پہلے کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں آسانی ہو. پھر اگر آپ پوری بحث کا فاؤنٹ چینج کرنا چاہیں یا اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہیں تو ایک ایک فقرہ یا پوری اس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہیں سے تبدیلی کریں گے. دیکھو میں ابھی اس کی تبدیلی پوری کی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں جو اتنا ہے، یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا، تعدیل کروں گا اور یہاں سے فاؤنٹ 18 کو 12 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اوکے کر دیتا ہوں. دیکھو پوری جو ہے تبدیل ہو گئی ہے، اپنے آپ فاؤنٹ کی سائز کم ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے. تو یہیں سے کرنے سے پوری بحث میں تبدیلی آ جاتی ہے. میں اس کو 20 کر دیتا ہوں. دیکھو یہ پورا دیکھو سائز اپنے آپ فوراً بحث میں بدل گیا ہے، پوری بحث میں تبدیل ہو گیا ہے. تو یہ فائدہ ہے ان انماط سے یہ کرنے کا. اور باقی یہ چیزیں فقرے سے متعلق ہیں. بحث جب لکھیں تو فاؤنٹ وغیرہ یہ جو ہے یہاں سے اس کو سلیکٹ رکھیں کہ سیدھا شگیر آ رہے تو اچھا ہے. مختصراً اتنا جان لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.